یار رسول صدیق اکبر کی فیور میں گواہی دے دے کہ ہاں اس سردار نے تو ان کی تھی، لیکن جب کوئی فیور میں گواہی نہیں دے رہا، رب العالمین نے جبریل کو بھیج دیا اور فرمایا او میرے جبریل جا میرے محبوب کو کہہ دے قرآن کی آیت مبارکہ لے کر آگے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میرے سرکار اے میرے محبوب اے میرے سونے، اگر یہ سارے ہی بہرے ہو گئے تھے، اگر ان سب کے کان بند ہو گئے تھے اور انہوں نے یہودیوں کے سردار کی گستاخی کو نہیں سنا، لقد سمع اللہ نے اس کے کفر کو سن لیا جو اس نے بک بک کی تھی، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تمہارا رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سونیا اگر کوئی گواہی نہیں دیتا، تیرے یار غار کی گواہی تیرا رب دیتا ہے۔ رب العالمین نے صدیق اکبر کی گواہی دی۔ میں ذرا جملہ بتانا چاہتا ہوں، اس پر غور کرنا۔ لو جی فیصلہ ہو گیا، یہودیوں کے سردار کو میرے نبی نے راندہ درگاہ کر کے ذلیل کر کے نکال لیا، فرمایا ہٹ نکل یہاں سے، تو نے میرے رب کی توہین کی، میرے یار غار نے درست کیا جو تمہیں تھپڑ مارا۔ اب میں جملہ بتانا چاہتا ہوں، دل میں فٹ کرنا، وہ کیوں جبریل کس لیے صدیق اکبر کی گواہی دینے کے لیے رب نے جبریل کو بھیجا ہے؟ جبریل جا اور بتا بابو کو رب گواہی دیتا ہے، دنیا کے کسی کمینے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، رب تیرے یار غار کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اب جملہ سننا، بات سننا، نقطہ سننا۔ رب العالمین نے فرمایا سونیا جب تجھے معراج ہوئی سب کافر تیرا انکار کر رہے تھے، تیرا یار غار تصدیق کر رہا تھا، تجھے کافر جھوٹا کہہ رہے تھے، یار غار نے کہا تو سچا ہے، اور جب تیرے یار غار کو یہودی جھوٹا کہہ رہے ہیں، تیرا رب فرماتا ہے یہودی جھوٹے ہیں تو بھی سچا ہے، تیرا یار غار بھی سچا ہے۔ یہ ہے صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ متصل کتنے بڑے سچے ہیں جن کی صداقت میں پیرا سونا رب دیتا ہے۔ صاحب نزہت المجالس علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک عورت میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، خواب بھی بڑا عجیب ہے، کئی مہینوں سے میرا شوہر گیا ہوا ہے گم میں، نہ کوئی عطا پتہ، نہ کوئی ڈاک، نہ کوئی خط، نہ کسی نے کوئی پیغام دیا۔ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، آج خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک چھتا ہے بھیڑوں کا اور ایک بھیڑا کر میری گود میں گرتی ہے، کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ میرا خاوند غائب ہے اور کئی مہینوں سے اس کا عطا پتہ نہیں، سرکار نے نگاہ نیچی کی، پھر اوپر کی اور فرمایا اے عورت چلی جا، صبر کر صبر کر۔ وہ سمجھ گئی کہ شاید میرا خاوند مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، زارو قطار روتے ہوئے نکل رہی ہے، راستے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مل گئے، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مل گئے۔ اب سرکار نے فرمایا عورت کو صبر کر صبر کر صبر کر، وہ عورت روتے ہوئے جا رہی ہے، یار غار رسول صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میں نے جس طرح کا خواب دیکھا ہے اور میرا خاوند صبر پر ہے، مجھے لگتا ہے مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا غم نہ کر رونا، تو گھر میں داخل ہو، تیرا خاوند گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ گھر گئی تو دیکھتی ہے کہ خاوند گھر میں بیٹھا ہوا موجود ہے، حیران ہو کر کہکری چال کر چل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کرتی ہے کونین کے والی آپ نے فرمایا تھا صبر کر صبر کر صبر کر، اور آپ کے یار غار نے کہا ضرور خاوند ملے گا۔ میں گھر گئی تو خاوند مل گیا، وہ میری زندگی بن گئی ہے، میرے غم ختم ہو گئے ہیں، میری قسم پرسی کا عالم ختم ہو گیا ہے، میرا شوہر آ گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو حل نہیں کروں گا جب تک مجھے وحی نہیں آتی۔ جبریل امین آ گئے سرکار کی بارگاہ، سبحان اللہ، اور سے بولو سبحان اللہ، حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آ گئی اور آ کر عرض کی والذی قلت والحق، اے حبیب جو آپ نے کہا تھا وہ سچ تھا، اس کا خاوند مر گیا تھا، آپ نے اشارے میں بات کی جا جا کر صبر کر صبر کر صبر کر، آپ نے اسے بتایا نہیں کہ خاوند مر گیا ہے یا خاوند آ نہیں سکتا، آپ نے بس اتنا کہا
اوفق، علم میں آپ اتنے اوفق ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی، یہ بخاری میں درج ہے، یہ مسلم میں درج ہے، اور آ کر کہنے لگی ام اجد کا ام آتی ولم اجد کا یا رسول اللہ، اب اگر میں مدینہ میں ہوں، مسجد نبی میں ہوں، آپ مجھے نظر نہ آئے، تانی الموت، یعنی موت کے بارے میں کہنے لگی کہ سرکار آپ نظر نہ آئے، پردہ کر چکے ہوں، قبر انور میں جا چکے ہوں، اور مجھے دنیا کا کوئی مسئلہ ہو یا دین کا مسئلہ ہو میں لے کر آؤں تو کدھر جاؤں؟ میرے سرکار نے فرمایا اے عورت بڑھیا، اب اگر تو آئے اور میں نظر نہ آؤں تو مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے یارغار ابو بکر کی بارگاہ میں آ جانا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے یہ روایت بڑی مبارک، بڑی خوبصورت روایت ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ مسعود الغابہ میں اسے ملتی جلتی روایت ذکر ہے، اور اس کو ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اونٹ کا بچہ عربی سے خریدا، رقم نہیں دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقررہ وقت پہ، فرمایا کہ فلاں وقت فلاں مہینے تم آ جانا اور اپنی رقم لے جانا۔ وہ گیا مطمئن ہو کر، ٹھیک ہے سرکار، میں نے آپ کو فروخت کر دی، اور اس وقت نہیں ہے رقم، جب آپ کے پاس ہوگی وہ میں لینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ راستے میں اس کو مولا کائنات ملے، مومنوں کے مولا ملے، یعصوب المومنین، یعصوب المومنین، یعصوب مولا علی کا یہ لقب، اس کا مطلب پتہ ہے یعصوب المومنین۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کو لکھا، اور روح المعانی کے اندر سید محمود آل حسین لکھا کہ مولا علی کے القابات میں سے ایک لقب یعصوب المومنین بھی ہے۔ تو یعصوب کا میں نے ڈکشنری میں مطلب دیکھا تو یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھیوں میں جو ملکہ ہوتی ہے، جو سردار ہوتی ہے، کہ جدھر وہ جاتی ہے ادھر ساری مکھیاں جاتی ہیں، تو جدھر علی ہوتے ہیں مومن اسی جانا ہوتی ہے۔ مومن وہ ہے جو علی کے پیچھے چلے، علی اگر صدیق اکبر کے پیچھے ہاتھ مان کے کھڑا ہے نماز میں تو مومن صدیق اکبر کا بھی غلام بن جاتا ہے، وہ عمر کے پیچھے نماز پڑھیں تو مومن مولا علی کے پیچھے جاتا ہے۔ زور سے بولنا سبحان اللہ، یہ شان ہے مولا علی کی، یعصوب المومنین ملے۔ اور پتہ ہے کیا بات ہے، اب حضرت علی المرضی نے کیا کہا یا ربی کدھر سے آ رہے ہو، کس مقام سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کا بچہ دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے۔ رقم لی؟ جی رقم نہیں لی، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا ہے فلاں وقت آ جانا، فلاں تاریخ کو آ جانا، فلاں مہینے کو آ جانا، اور آ کر رقم لے جانا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ جو باب مدینہ العلم میں دل میں ایک بات نے انگڑائی لی، اور آپ نے فرمایا جا رسول اللہ سے پوچھ میں رقم لینے کے لیے آؤں اور آپ مجھے نظر ہی نہ آئے تو میں پھر کس سے مطالبہ کروں؟ آپ کا قرض کون اتارے گا؟ جب ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نظر نہ آئے تو میں کس سے رقم کا مطالبہ کروں گا؟ اب اگر مدینہ میں اس وقت آؤں جس وقت کا آپ نے فرمایا، میرے سرکار نے فرمایا اگر میں نظر نہ آؤں تو سیدھا درے ابو بکر پہ چلے جانا، میرا قرض میرا یار ابو بکر صدیق اتارے گا۔ پلٹ کر عربی واپس راستے میں آیا، پھر نہیں پر مولا کائنات ملے، جواب لیا؟ جی لے لیا۔ حقیقت میں تو مولا علی کی کچھ اور منشا تھی کہ سرکار سے یہ پوچھے اور عقدہ حل ہو جائے کہ اللہ کے نبی کس کو خلیفہ بنائیں گے، کس کو خلیفہ بنائیں گے۔ آ کر پوچھا نا تو اس نے کہا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نظر نہ ہونا تو میرے یارغار سے جا کر رقم کا مطالبہ کرنا، میرا قرض وہ اتارے گا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا جاؤ دوبارہ جا کر رسول اللہ سے پوچھو یا رسول اللہ اب میں اس دن آؤں، اس مہینے آؤں، اس وقت آؤں، آپ بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہوں، تو پھر میں کس کی بارگاہ میں جاؤں قرض لینے کے لیے؟ پھر سرکار نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پائے اور اگر ابو بکر کو نہ پائے تو پھر تم میرے مرید و مراد فاروق عالم کے پاس آ جانا، میرا عمر میرا قرض اتارے گا۔ پوچھنے کے
بعد مولا علی کی بارگاہ میں اللہ اللہ جب حیدر کرار کی بارگاہ میں عربی آتا ہے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کا جواب مل گیا، صدیق اکبر کا جواب مل گیا، تو مولا کائنات نے فرمایا جا ایک بار پھر جا کر پوچھ گیا یا رسول اللہ اگر آپ بھی نہ ہو، یا غار بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، پھر کس کی بارگاہ میں جاؤ؟ میرے سرکار نے فرمایا جا اوے جا واپس چلا جا، اگر میں بھی نہ ملوں، میرا عمر بھی نہ ملے، میرا صدیق بھی نہ ملے، تو پھر میرے عثمان کے دروازے پر جانا۔ میرا عثمان میرا داماد، 2 مرتبہ میری دامادی کا شرف حاصل کرنے والا میرا عثمان تیرا قرض اتارے گا۔ اب علماء فکریہ ہے، اب یہاں سنی علماء فکریہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب سن کر عربی مولا علی کی بارگاہ میں آیا، سبحان اللہ، سنو تو بولو نا سبحان اللہ، آیا پوچھا مولا کائنات نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر میں بھی نظر نہ ہوں، میرا یار غار بھی دنیا سے چلا گیا ہو، میرا عمر بھی چلا گیا ہو، میرا عمر بھی چلا گیا ہو، تو میرے عثمان کی بارگاہ میں آنا، میرا عثمان میرا قرض اتار دے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا آخری پھیرا مار کیا، آخری بار رسول اللہ کی بارگاہ میں جا اور جا کر عرض کر یا رسول اللہ آپ بھی نہ ہو، یا غار بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، عثمان بھی نہ ہو، پھر میں کس سے سوال کروں؟ میرے سرکار کی بارگاہ میں عربی نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ علم عجل کا ولم ابا بکر ولم عمر ولم عثمان، یا رسول اللہ نہ ابو بکر ہو، نہ عمر ہو، نہ عثمان ہو، تو پھر میں کس سے جا کر سوال کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے بعد جانا جو بار بار تجھے میری بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، وہ قلب کی خبر بھی جانتے ہیں، کل کی خبر بھی جانتے ہیں۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت برکت مجددین و ملت مولانا شاہ امام رضا حافظ بریلوی نے فرمایا تھا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں بایا تجھی پہ آیا نہیں بلاغل اور ناغل بن جائے کمال دیگر در پڑھو محبت جن کی خلافت غصب کی خلافت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایام علالت کی نمازیں نا، ایک مرتبہ سرکار دوانم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الصلح کے اندر امام بخاری نے حدیث لکھی ہے کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئی اور بلال حبشی کو کہا او میرے بلال، جب نماز کا وقت آئے نا اور میں لیٹ ہو جاؤں تو میرے یارغار کو کہنا کہ وہ نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، صاحب کا جمعہ سنا ہے نا، دور سے بولو سبحان اللہ، میرے یارغار کو کہنا نماز پڑھائے۔ ہوا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے صلح کروانے کے لیے، کتاب الصلح کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو رقم کیا ہے۔ گئے صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، کیا شان ہے مولا ابو بکر صدیق کی، اور یہ صرف آپ واحد ہیں، آپ میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امامت کا منصب بڑا مشکل ہوتا ہے، کیڑے بڑے کٹے جانے ہیں کہ مولوی صاحب اس طرح کھلو گے، آج لیٹ ہو گئے، جلدی ہو گئی ہے، وہ چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ اس ہستے امام چنگا لگے لبے تے اے مقتدیاں ہستے غنیمت، مقتدی چنگے لبن تے امام ہستے غنیمت۔ لیکن میں قربان جاؤں یارغار رسول آپ کے مقدر پر، آپ کو امام ملا ہے تو رسول اللہ ملے، اور مقتدی عمر عثمان اور علی جیسے نصیب ہوئے۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی، مقتدی بھی لاجواب ملے ہیں، امام بھی لاجواب ملا ہے۔ کیوں جی آفر صاحب؟
مشکل ہوتا ہے نا جی، مقتدیاں نوں راضی کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. خیر جتنا جس کا منصب ہوتا ہے اتنی اس پہ تنقید ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلو کروانے کے لیے گئے، بلال حبشی نے اذان دی، نماز کا وقت ہو گیا، صدیق اکبر مصلی پر آ گئے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، ایک روایت میں زور کی ہے ایک میں اثر کی ہے، بولی سٹو سبحان اللہ. صدیق اکبر مصلی پر ہے، ہوا یوں کہ سلو ہو چکی اور سلو کروانے کے بعد سرکار بھی عین نماز کے وقت آ گئی، پہلی رکعت ہو چکی، این نماز کے وقت حضور بھی آ گئے. ہوں بے نمازیاں کا دور تے نہیں نا، جتنے صحابہ نے کلمہ پڑھن والے حضور دے سارے صحابہ سارے ہی نمازی، سبحان اللہ، سارے ہی نمازی. یہ تے نہیں نا کہ جی کوئی جناب 7ویں دن آوے، وہ پرانے بزرگ آ رہے ہونے سے جناب یہ کچھ نمازی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے نا جو کچھ 8 کے ہوتے ہیں، کچھ 60 کے ہوتے ہیں، کچھ 360 کے ہوتے ہیں، پرانے بزرگوں میں مشہور ہے. کوئی تو 360 والے بھی کوئی نہیں، 360 والے یعنی عید بھی پڑھن نہیں آتے. خیر کچھ 8 کے ہوتے ہیں، 8ویں دن آ جاتے ہیں جناب جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ 8 کے ہوتے ہیں کہ جنازہ ہے اسی کندھا دے دی، بھاویں آندا ہی نہ ہوئے کہ چوتھی رکعت ہی پڑھنا دی، لیکن رولا ضرور پڑھنا، ٹھیک ہے، بھاویں پتہ ہی نہ ہوئے اندر پڑھنا دی. تو دیکھیے حضور کے جو صحابہ ہیں وہ پکے نمازی ہیں، وہ پکے نمازی ہیں. صفیں ان گنت بنی ہوئی ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں. حضور آ گئے جی، پچھلی صف میں حضور آ گئے، صحابہ کو پتہ چل گیا کہ سرکار آ گئے ہیں، صحابہ کو پتہ چل گیا حضور آ گئے. جو مجھے پیچھے مڑ کے بیٹھے سن نہیں، سرکار کے وجود کی خوشبو سرکار کے صحابہ کو آ جاتی. سرکار کے وجود کی خوشبو، وہ تو قبلے کی جانب دیکھ رہے ہیں، حضور پیچھے سے آئے ہیں. تو پھر ہوا کیا، یہ بخاری ہے جی، ہر ایک کو تو نہیں بخاری آتی نا. جب تک جناب عشق رسول نہ ہونا تو بخار کے ساتھ ان کو بخاری آئے گی. بن عشق رسالت کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو پر آتی نہیں. بخاری تب آئے گی جب دل میں بخاری، جب امام بخاری نے بخاری لکھی ہے نا، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی ہے، ہر حدیث سے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں پھر حدیث لکھی ہے. یہ ہن جڑے اہل حدیث پڑھے پھرتے ہیں انہوں نے آکھو حدیث پڑھن تو پہلے تسی بھی 2 رکعت نفل پڑھیا کرو. نہیں جی، ہم تو بس اہل حدیث ہیں، پڑھ لیتے ہیں وضو ہوئے یا نہ ہوئے. اور امام بخاری نے حدیثیں لکھی ہیں نفل پڑھ کے، اس لیے کہ عام حدیث نہیں ہے، سونے مصطفیٰ کا فرمان ہے. امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہیں، پچھلی صف میں اللہ کے نبی آ گئے تو پچھلی صف والوں نے کیا کیا، خوشبو سے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں. اگلی صف والوں کو بھی مخاطب کرنے لگے، اور ادھر والے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر والے ادھر ہو رہے ہیں، درمیان میں راستہ بن رہا ہے. اور اگلوں کو اشارہ کرنے کے لیے 3 بار تالی بجائی، 3 بار تالی بجائی. اگلی صف میں بھی جناب ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، سرکار آگے بڑھ رہے ہیں. تیسری صف، چوتھی صف، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں باری، انگنت صفوں میں اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے ہیں. تالیوں کی آواز بلند ہوتی گئی، بلند ہوتی گئی، بلند ہوتی گئی، تالیوں کی آواز بلند ہو گئی. یار غار رسول مسلح پر کھڑے ہیں. جب تالیوں کی آواز اونچی ہوئی، اللہ کے نبی کے یار غار سمجھ گئے مسلح کے بعد مالک آ چکے ہیں، مسلح کے وارث کو پیچھے آنا پڑے گا، مالک آ چکا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا، آواز آ گئی تو آپ کا کری چال چلنا شروع ہو گئے، الٹی چال، پاؤں کو گھسیٹنا شروع کیا اور پیچھے آنا شروع ہو گئے. پہلی صف میں اللہ کے نبی آ گئے، سرکار کی نگاہ پڑی کہ ادھر صحابہ دائیں بائیں ہو کر میرے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں اور ادھر ابوبکر صدیق پیچھے آ رہے ہیں. میں قربان صحابہ کرام کی عظمت پر جنہوں نے نبی کی تعلیم کا طریقہ بتا دیا. اور نبی پاک کی وہ عظمت ہے کہ نماز کے اندر بھی اللہ کے نبی آ جائیں، اللہ اللہ میرا استاد گرامی میرے آ جائے، کوئی مفتی شیخ الحدیث آ جائے، کوئی کتب آ جائے، کوئی ابدال آ جائے، کوئی غوث آ جائے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہٹ گیا نماز سب کی بات ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی آئے تو اب مسئلے پر کوئی اور کیسے کھڑا ہو. پر پیچھے آ رہے ہیں، سرکار آگے آ رہے ہیں، سرکار نے دیکھ لیا میرا یار پیچھے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نا یوں اشارہ کیا، اس طرح فرمایا مکان کا یا ابا بکر، اے ابو بکر ٹھہرے رہو، مسلح میرا ہے، میں نے تمہیں مسلح کا وارث بنا دیا. ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھہرے رہو. ابو بکر کون؟ ٹھہرے رہو. پھر یار غار نے کیا کیا؟ ہے تو نماز نہ جی، کوئی عام چیز نہیں ہے، رب کی بندگی ہو رہی ہے. اور یار غار نے آگے کیا کیا؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدیہ دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں نماز میں اٹھا لیے، یوں دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے اپنے مسلح پر مجھے آج کھڑا ہونے کا خود ہی حکم دیا، شکر ادا کیا۔ اب پتہ چلا بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا سرکار کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں ہاتھ چک کے دعا نہ مانگیا کرو، کوئی بدعت ہے۔ یار خلق کہتے ہیں ہاتھ چک کے ایک نہ سمجھا کرو، وہ کہتے ہیں جناب دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگیں، یہ بدعت ہے۔ اس لیے وہ جب سلام پھرتا ہے نا ان کا امام اجر رفیع دین نالی جناب ٹوٹ جانے دیں، نہیں یہ بدعت ہے۔ اور ہم ان کو بخاری بتاتے ہیں کہ بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ تم نماز کے بعد کی بات کرتے ہو، صدیق اکبر نماز میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے پیچھے آ رہے، پھر جب پیچھے آ گئے نا صدیق اکبر اس کے بعد بھی پیچھے آئے، دعا مانگ کر مولا تیرا شکر ہے، حضور مصلی پر آ گئے، صدیق اکبر پیچھے آ گئے، جب سلام پھیرا نا تو یہ ہے مقام عزت اور توقیر کا۔ میرے سرکار نے فرمایا او میرے یارغار جب میں نے تجھے کہا تھا کہ مسلح پر کھڑے رہو پھر پیچھے کیوں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک دل میں بھی مفتی بیٹھا ہوا ہے، اس دل نے کہا کہ ابوبکر تو ہے امتی اور وہ ہے اللہ کے نبی، تو آگے کھڑا ہو، اگرچہ حضور نے کہا ہے لیکن دل نے کہا ابوبکر رسول اللہ کے آگے کھڑا ہونا تجھے کیسے گوارا ہوگا؟ یہ نبی پاک کی تعلیم اور توقیر نہیں ہے کہ تو آگے کھڑا ہو اور اللہ کے نبی پیچھے کھڑے ہو۔ میرے سرکار نے 3 مسئلے بتائے، پہلے فرمایا صحابہ تالیاں نہیں بجانی، آئندہ نماز میں کسی کو امام کو اگر توجہ دلانی ہو تو کہنا ہے سبحان اللہ، کیا کہنا ہے سبحان اللہ یا ماشاءاللہ، یہ الفاظ کہہ کہ امام صاحب آپ سے غلطی ہوئی ہے، نہیں بیٹھنا نہیں کھڑے ہونا تھا، اے نہیں کہ جناب پنجابی جاتے نا وہ بینا نہیں کھلونا سی جناب۔ ساڑھے استاد دس دن ایک دفعہ میں نماز پڑھا رہا تھا پیچھے بابا جی سے، ٹھیک ہے وہ جناب عام جی بندے سن تے میں بہ گیا جناب کسی رکعت تے پیچھوں نہ زور نہ لاگیا بینا نہیں کھلونا سی۔ بعض اوقات اس طرح بھی مسئلے بتا دیے جاتے ہیں، سرکار نے فرمایا تالیاں نہیں بجانی، جب توجہ دلانی ہو کہ آپ غلطی میں ہیں تو پھر کیا کہنا ہے سبحان اللہ، کیا کہنا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے الفاظ کہنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے سرکار نے پوچھا اے میرے یار جب میں نے کہا تھا مسئلے پر کھڑے رہتے، عرض کی ماں نے ابن ابی قحافہ ان یقام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آ جائیں اور ابو بکر مسئلے کے اوپر کھڑا رہے۔ یہ ادب اور تعلیم مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ ہے، اسی لیے سرکار نے ایام علالت میں فرمایا میرے یار